17ویں مجلس مستحقین زکوٰۃ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم و حکمت، عدل و رحمت کے تحت زکوٰۃ کے مستحقین اور اس کے مصارف کا ذکر سورہ توبہ کی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساکین الی آخرہ سورہ توبہ میں فرما دیا ہے، جس سے تجاوز کرنا اللہ تعالیٰ کے منشا و مقصود کی مخالفت ہوگی، کیونکہ مخلوق کی مصلحتوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان مستحقین کو مندرجہ ذیل 8 گروپ میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلا اور دوسرا گروپ، وہ فقراء اور مساکین مستحق زکوٰۃ ہیں جن کے پاس نہ تو رقم موجود ہیں اور نہ ہی کوئی مستقل تنخواہ یا کاروبار ہیں اور نہ ہی کھیتی ہے جس سے ان کی اور اہل و عیال کی ضرورت پوری ہو سکے، لہذا ایسے لوگ مواسات و ہمدردی اور مالی اعانت کے ضرورت مند ہیں۔ علماء کا کہنا ہے کہ انہیں اتنا دے دیا جائے کہ پورے سال کے لیے کفایت کر سکے۔ نیز غریب طالب علم اور شادی کا ضرورت مند اور ایسا شخص بھی مستحق زکوٰۃ ہے جس کی تنخواہ اس کے لیے اور اس کے اہل و عیال کے لیے کافی نہ ہوتی ہو، اور غیر ضرورت مند کو نہ صرف یہ کہ دینا ہی جائز نہیں بلکہ ضروری ہے کہ مانگتے وقت اس کو سمجھایا جائے اور سوال کرنے سے ڈرایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ بلا ضرورت سوال کرنے والا اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے چہرہ پر گوشت نہ ہوگا۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ حکیم بن حزام ایک مرفوع حدیث میں بیان فرماتے ہیں کہ مال ایک کشش کی چیز ہے، جس نے استغنائے نفس سے لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت نازل ہوتی ہے، اور جس نے حرص و طمع سے اپنایا اس میں بے برکتی ہوتی ہے، اور یہ ایسے شخص کی مانند ہوتا ہے جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری۔ نیز عبد الرحمن بن عوف سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھیک مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و محتاجی کا دروازہ کھولتا ہے۔ ترمذی۔ اگر کوئی بھکاری بظاہر مالدار معلوم ہوتا ہو لیکن اس کی حالت نامعلوم ہو تو دریں صورت اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن ساتھ ہی اس کو یہ بتا بھی دیا جائے کہ یہ رقم مالدار اور تندرست کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 بھکاری آئے، آپ نے انہیں تندرست دیکھ کر فرمایا اگر تم چاہو تو تمہیں دے دوں، لیکن یہ مالدار اور تندرست کمانے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہے۔ احمد، ابو داود اور نسائی۔ نمبر 3، زکوٰۃ اکٹھا کرنے والے اور اس کی نگرانی اور تقسیم کرنے والے حضرات اگرچہ مالدار ہوں لیکن یہ لوگ اپنا حق المحنت رقم زکوٰۃ سے لے سکتے ہیں، لیکن اگر کسی شخص نے اپنی زکوٰۃ تقسیم کرنے کے لیے کسی شخص کو متعین کر دیا ہو تو وہ شخص اس رقم کا مستحق نہ ہوگا۔ ہاں، اگر اس نے امانت داری اور محنت سے تقسیم کیا تو ثواب میں ضرور شریک رہے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان فرماتے ہیں کہ امانت دار مسلمان خازن حکم بموجب خوشی خوشی پورا دینے والے کو بھی ایک صدقہ کرنے والا قرار دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری۔ لیکن بلا اجرت اگر تقسیم پر راضی نہ ہو تو صاحب مال کو چاہیے کہ زکوٰۃ کے علاوہ مال سے اس کو اجرت دے دے۔ نمبر 4، ضعیف الایمان کے ایمان کو راسخ و مضبوط اور فتنہ انگیز کے فتنہ کو ختم کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہیں۔ نمبر 5، وہ غلام جس نے اپنے مالک سے اپنی گلو خلاصی کی کتابت کرا رکھی ہے، یہ زکوٰۃ کی رقم اکٹھا کر کے مالک سے اپنے نفس کو آزاد کرا سکتا ہے۔ نیز غلام خرید کر آزاد کرنا اور کسی مسلمان کو قید سے رہائی دینا، یہ سب لفظ رقاب کے عموم میں داخل ہے۔
نمبر 6، مقروض شخص اپنے قرض کی ادائیگی مال زکوٰۃ سے کر سکتا ہے، خواہ لوگوں کے مابین صلح و شانتی کرانے میں مقروض ہوا ہو یا شر و فتنہ کے دبانے میں اپنی ذات کے لیے قرض لے رکھا ہو لیکن اپنے پاس ادائیگی کی کوئی صورت نہ ہو۔ نمبر 7، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر کی جانے والی جنگوں میں مجاہدین کو اسلحے اور دیگر جہادی ضروریات کو مال زکوٰۃ سے فراہم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 8، ایسا مسافر جس کا سفر خرچ ختم ہو گیا ہو وہ اتنی مقدار میں زکوٰۃ لے سکتا ہے کہ اپنے شہر واپس پہنچ جائے، اگرچہ یہ اپنے شہر کا مالدار اور قرض دینے والا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے ساتھ کچھ بھی بچا رکھنا جائز نہیں ہے۔ تالیف قلوب کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم نہ تو کافر کو دی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے وجوبی خرچ کو ساقط کیا جا سکتا ہے۔ مثلا مہمان کو ضیافت کے بدلے زکوٰۃ یا بیوی کو نفقہ کے عوض زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے، البتہ غیر وجوبی نفقہ میں مثلا بیوی، والدین، اقارب کے قرض کی ادائیگی میں زکوٰۃ کی رقم لگائی جا سکتی ہے، بشرطے کہ یہ لوگ ادا کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں۔ البتہ بیوی زکوٰۃ سے شوہر کا قرض ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی زینب ثقفیہ خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عورتوں کو صدقہ کا حکم دیا ہے، میرے پاس کچھ زیورات ہیں جن کو میں صدقہ کرنا چاہتی ہوں۔ میرے شوہر ابن مسعود خود اور اپنی اولاد کو زیادہ مستحق بتاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچ کہہ رہے ہیں، تمہاری اولاد اور تمہارا شوہر تمہارے صدقہ کے زیادہ محتاج ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ زکوٰۃ کی نیت و ارادہ سے کسی محتاج شخص کے قرض کو معاف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ میں لینا اور دینا دونوں ضروری ہے۔ فرمایا گیا مسلمان مالدار سے زکوٰۃ لی جائے اور غرباء و مساکین پر خرچ کر دی جائے، الحدیث۔ اگر کسی شخص نے لا علمی میں کسی مالدار کو اپنی زکوٰۃ دے دی تو اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ ایک صحابی نے صدقہ کیا، اتفاقاً یہ صدقہ ایک مالدار شخص کے ہاتھ میں جا پہنچا۔ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ صدقہ تو مالدار کے ہاتھ لگ گیا۔ انہوں نے کہا الحمدللہ۔ ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ممکن ہے کہ اس سے وہ نصیحت پکڑے اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو خرچ کرنے لگے۔ صحیح بخاری اور مسلم۔ بھائیو، زکوٰۃ مقبول اسی وقت ہوگی جب فرمان الہی کے مطابق خرچ کی جائے، لہذا تم یہ بات ذہن میں رکھو کہ تمہاری زکوٰۃ کا صحیح استعمال ہو تاکہ تم اپنے ذمہ سے بری ہو سکو اور تمہارا مال صاف ستھرا ہو اور تمہارا صدقہ قبول ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔